السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا یہ سوال ہے، لوگ جو کہتے ہیں کہ وہ دکان بند کر کر مسجد وغیرہ میں اذان ہوتی ہے تو پھر وہ لوگ چلے جاتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے، تو اللہ کے واسطے اللہ کے لیے وہ دکان کیا کسی کے حوالے چھوڑ کے اللہ پر توکل کر کے چھوڑ کر کے جایا جا سکتا ہے مسجد نماز پڑھنے کے لیے؟ دکان جو ہے غالباً جو سمجھ میں آیا کہ دکان جو ہے اس کو بند کر کے ہم جو ہے نا وہ توکل کر کے پتہ نہیں مسجد میں چلے جائیں یا بغیر بند کیے ہوئے، اس طرح کا کوئی سوال تھا۔ یا کسی کو بھروسہ کر کے سونپ دیں۔ ہاں، کسی کو سونپ کے چلے جائیں۔ توکل اسباب پر اعتماد کرنے کا تو نہیں ہے، وہ ترک اسباب کا نام بھی توکل نہیں ہے، یعنی اسباب ترک کر دیے جائیں اس کو توکل نہیں بولتے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب بھی ہوں اور بھروسہ اسباب پر نہ ہو، اللہ کی ذات پر ہو، یہ ہے توکل۔ تو اس لیے یا تو دکان بند کر دیں یا کوئی قابل اعتماد کوئی چلتے پھرتے آدمی کو بلا لیا کہ خیال رکھنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ یا تو بند کر دیں دکان اور لکھ کر لگا دیں کہ وقفہ نماز، آپ کی بنگلہ دیسی زبان میں جو بھی ہو، بنگلہ دیش نے پوچھا نا تو کوئی بھی زبان یا انگلش میں کہ یہ نماز کا ٹائم ہے، ٹائم آف پریئر یا جو بھی یہ بولتے ہوں، صلاح بولتے ہیں شاید نماز کو وہاں انگریزی میں بھی، تو یعنی عربی لفظ کو یہ بولتے ہیں، تو وہاں مطلب ہے کہ نماز کا لکھ دیں، اور یہ بھی اپنا کوئی اظہار بھی ہو کہ آپ کون ہیں، آپ دعوت اسلامی والے ہیں، ایسا کوئی نیچے لکھ دیں، یعنی بڑے حروف سے لکھ دیں کہ وقفہ نماز، نیچے لکھ دیں مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے۔ تو اس طرح یہ اثر ہوگا کہ دعوت اسلامی والے ماشاءاللہ وہ نمازی ہوتے ہیں، اور اگر آپ بیٹھے ہوئے دکان پر مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو پھر آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی دعوت اسلامی بھی بدنام ہوتی ہے، تو ایسی بھول تو کرنا ہی نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، اور جب تک شرعی اجازت نہ ہو جماعت بھی اس کی نہیں چھوڑنی۔ تو خیر، تو عرض کر رہا تھا میں کہ اس طرح لکھ کر لگا دیں اور دکانیں بند کر دیں۔ اچھا، بعض دکانیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو بند کرنا دشوار ہوتا ہے، اتنا سامان اس طرح کی ترکیب ہوتی ہے کہ بند کرتے کرتے بہت دیر لگتی ہے، تو اس طرح کی دکانوں پر عام طور پر یہ ایک آدمی نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، تو باری باری مسجدیں جہاں اسلامی ممالک، بنگلہ دیش اسلامی ملک ہے، تو وہاں قریب مسجدیں تو بہت ہوتی ہوں گی، تو کہیں جماعت کا وقت کچھ ہوتا ہے، کہیں 15 منٹ کا، ایسے بازاروں میں فرق رکھا جاتا ہے کہ وہ تاکہ باری باری نماز پڑھ سکیں، تو اس طرح کی ترکیب کرنے، باری باری پڑھ لیں، کھلا چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی صورت نہیں ہے اور اگر جماعت بھی ہو رہی ہے، جماعت سے نماز پڑھنے کا جذبہ بھی ہے، لیکن دکان نہ بند کر سکتا ہے، نہ یعنی کہ بند کرنا بہت دشوار ہے، اور چھوڑتا ہے تو سامان چوری ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے ایسی ترکیب ہی ایسی رکھے، اگر اکیلا ہے تو یہ دکان کا شٹر آسانی سے گر جائے، تالا لگ جائے۔ ہاں، یہ اتنا مال پھیلا ہی نہیں، ویسے بھی جو باہر پھیلاتے ہیں تو ہمارے یہاں پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، ہند میں بھی ہوگا، یہ اس طرح کے ملکوں میں ہوتا ہے، باقی ہوتا ہی عام طور پہ قانونی جرم ہے، جو باہر یہ ایک دم پھیلا دیتے ہیں، راستہ تنگ کر دیتے ہیں، اس کی تو ویسے شریعت میں اجازت نہیں ہے لوگوں کا راستہ تنگ کرنے کی، قانونی بھی جرم ہے، لیکن قانون بولتا نہیں ہے، یا قانون نافذ کرنے والے بھتہ لے لیتے ہیں تو لوگ دل کو منا لیتے ہیں، بھتہ لینے والوں کو کوستے ہیں، بھائی بھتہ لینے والا یقیناً غلط کرتا ہے، تم ایسا کام کرتے کیوں ہیں جو تم کو دینا پڑ رہا ہے؟ تو یہ کہ دکانداری کی وجہ سے جماعت نہ چھوڑے، بلکہ اس طرح کی دکان رکھے کہ اس کو بند کرنا ممکن ہو۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔